السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ علماء کا فتنوں کے خلاف کھڑا ہونا، انبیاء کی وراثت۔ مفتی راشد اعظمی کانپور میں منعقد ختم نبوت تربیتی کیمپ سے اکابر کا خطاب۔ امت محمدیہ پر گزر رہے حالات، فتنوں کے سد باب اور دلوں میں فکر کو اجاگر کرنے کے لیے جمعیت علماء شہر و مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے قبل علماء ائمہ اور دانشوران کی خصوصیت اور تربیتی کیمپ کے آخر نشست دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی محمد راشد اعظمی کی صدارت اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی صدر مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی کی نگرانی میں منعقد ہوئی، جس میں دارالعلوم دیوبند سمیت ملک کے بہت سارے علماء کرام نے فتنوں کے سرکوبی اور عوام کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے طریقہ کار بتلایا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم کے رکن شورا مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فتنوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے کئی مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سے سلیقہ اور مثبت طریقے سے بات کی جائے تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بحث و مباحثہ عوام سے نہیں، صرف انہی سے کیا جائے جو گمراہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مولانا نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علماء کا اس میدان میں صرف کام کرنا ہی کافی نہیں بلکہ افراد سازی ضروری ہے۔ قادیانیوں سے مسلمانوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو مسلمان کہہ کر خود جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی شناخت اسلام سے الگ رکھیں تو ہمارا ان سے تعلق دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح دوستانہ رہے گا۔ مولانا نے روحانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے علماء کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ شیخ سے خود کو وابستہ کریں اور ذکر اللہ سے لو لگائیں تو دین کے کاموں میں برکت ہوگی۔ علماء کرام وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہوئے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اکابر کا یہ تجربہ ہے کہ ذکر اللہ کے بعد تھوڑی سے وقت میں مطالعہ سے وہ شرح پیدا ہو جاتا ہے جو کافی دیر تک مطالعہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ علماء کرام تھوڑا سا وقت دیں اور اپنے اندر احساس کی کیفیت پیدا کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مفتی محمد راشد اعظمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلے انبیاء اور رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی اور ان کے مذہب کی تکمیل بھی نہیں ہوئی، اس لیے ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور دین اسلام کو پسند فرمایا، اس لیے اب حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا ہے۔ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ فتنوں کے سرکوبی کے لیے علماء کی خدمت انہی وراثت میں ملی ہے۔ حضور نے مسلمہ کذاب کے خط کا جواب دے کر اس کے جھوٹے نبی ہونے کو واضح فرما دیا۔ صحابہ کرام نے دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مثل کھڑے ہو گئے اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کفر کردار تک پہنچا دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا بہت اہم ہے، اس سے تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔